بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نالج ہب۔ میرا نام محمد فیاض ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بلوچ کی تاریخ کے بارے میں، بلوچ کہاں سے آئے، بلوچ لفظ کہاں سے نکلا، کس کس کے ساتھ جنگیں لڑیں، کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا اور آگے کہاں کہاں کا سفر کیا۔ تو جڑے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین گرامی، بلوچ کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، ان کی طاقت کے بارے میں سارا کچھ، لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ بلوچ نے ایسا بھی نہیں کہ ساری جنگیں کامیاب لڑیں، ہر کسی کو شکست دی، ہر علاقے کو فتح کیا۔ صرف ان کی جو مشہور بات ہے یہ ہے کہ یہ اپنی ہٹ درمی، اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں، اگر جنگ میں اتر جائیں تو پیٹھ پھیرنا ان کا شیوا نہیں۔ اس طرح کی مثالیں ان کی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مزید آگے۔ ناظرین، ملک شام میں ایک قافلہ آباد ہوا اور وہ ملک شام میں حلب کے قریب ایک وادی البلوس میں آ کے رہنے لگا۔ انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے زمینیں وغیرہ کاشت کی، اس علاقے کو قابل کاشت بنایا، تو یہ البلوسی کہلانے لگے۔ البلوس کے قریب منسلک ایک ریاست فارس، وہاں پہ لفظ سواد کو چینج کر کے چے میں استعمال ہونے لگا، مطلب سواد کی جگہ لفظ چے استعمال ہونے لگا، جس کی وجہ سے ان کا نام البلوچ مشہور ہونے لگا۔ اسی طرح یہ نام آگے بگڑتا بگڑتا البلوچ بن چکا۔ مطلب یہ کہ البلوس میں رہنے والے کو البلوچ کہنے لگے، تو اس طرح ان کا نام بلوچ پڑ گیا۔ تو ناظرین گرامی، انہوں نے اس علاقے میں جب اپنا پڑاؤ ڈالا، انہوں نے اتنا مطلب اس علاقے کو جنت نظیر خطہ بنا دیا اور اپنی ایک الگ ریاست، الگ طاقت قائم کر لی۔ طاقت اتنا کہ اگر کسی شہنشاہ، کسی بادشاہ کو کسی کے ساتھ جنگ لڑنی پڑتی تو وہ بلوچوں سے کمک منگواتا اور ان کی مدد ضرور حاصل کرتا۔ ان کے بنا اس کا جنگ لڑنا ناممکن ہوتا۔ اس طرح کی ایک مثال ہے کہ جب افراسیاب نے کیخسرو کے بیٹے سیوش کا قتل کیا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کو بلوچوں کی ضرورت پڑی، تو بلوچوں نے اس کی اتنا مدد کی، انہوں نے اس کو نہ صرف شکست دی بلکہ افراسیاب کو قتل کر کے ان پر فتح حاصل کر لی۔ یہ لوگ اتنے بہادر تھے کہ جنگ میں اترنے کے بعد پیٹھ پھیرنا ان کا شیوا نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنا ایک الگ جھنڈا قائم کر لیا تھا، جھنڈے پر چیتے کی تصویر ان کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے دین اسلام کی نورانی شعاعیں سے سارا عرب جگمگا اٹھا۔ اسی طرح البلوس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعاؤں کا نور پہنچا۔ اسی طرح بلوچ اگرچہ عرب میں تھے مگر صدیوں سے شام میں رہ رہے تھے، تو اس کے باعث انہوں نے وہاں کا تمدن قبول کر چکے تھے۔ صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وادی البلوس کی طرف قدم بڑھایا، تو وہاں پر بلوچوں کا سردار المش رومی تھا۔ رومی کا خطاب انہیں ایرانیوں نے دیا تھا۔ اسلام کے محاسن دیکھ کر سردار المش نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح البلوس میں انہوں نے اپنی چھاؤنی قائم کر لی اور ایک فوج کا دستہ وہاں پہ متعین کر دیا۔ تو ناظرین، آگے یہ جاننے کے لیے کہ بلوچوں نے اس سے آگے کس کس کے ساتھ جنگیں لڑیں، آگے کس علاقے میں سفر کیا، سارا کچھ جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔